السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں ہم لے کر آ چکے خواجہ نب کا قربان، جس کا عنوان ہے حضرت سلیمان سے جنات کیوں ڈرتے تھے۔ دوستوں بیان اچھا لگا تو اس کو لائک کریں، چینل کو فرمائی پتہ چلا اللہ کے پاک پیغمبر ہو کر چھوٹی مخلوق سے بھی گفتگو فرمایا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام ہنس کے بولے، او کیڑی میں بادشاہ ہوں، تخت میرا ہوا اڑا کے لے کے چلتی ہے، پرندے میرے تابع ہیں، جن میرے تابع ہے، ہوا میرے تابع ہے، او کیڑی مانگ کیا مانگتی ہے، تو بڑی کمزور مخلوق ہے۔ کیڑی ہنس پڑی اور کہنے لگی، اے سلیمان علیہ السلام آپ دینے والے، جس کو بادشاہ بناؤں میری مرضی، جس کو فقیر بنا دوں میری مرضی، ہو نبی اور 8 دن کے فاقے کٹوا دوں میری مرضی، ہو نبی اور سر پہ تاج نبوت ہو، اور تخت ایسا عطا کر دوں کہ ہوا پہ اڑتا پھرے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے واقعات کو قرآن مجید نے جا بجا دہرایا۔ فرمایا ہم نے سلیمان علیہ السلام کو حکومت دی، دولت دی، تخت شہنشاہی عطا کیا، خلقت خدا کو ان کے تابع کیا، جن اور پرند اور تمام پرندوں کی زبان سمجھتے تھے، ہوا کو جہاں کا حکم دیتے ہوا تخت کو اڑا کر لے جاتی، جہاں حکم دیتے وہاں اتار دیتی، تمام چیزوں کی بولی سمجھتے تھے، باتیں کیا کرتے تھے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، میں نے سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے کو علم دیا، میں نے دیا، آتینا میں نے دیا، ان کو تو میں نے دیا، اور لوگوں اللہ میاں فرماتے ہیں میں تم کو بھی میں نے دیا۔ یہ دکانداریاں، یہ کاروبار، یہ حکومت، یہ زراعت، یہ تجارت، یہ تو بہانے ہیں، میں دیتا ہوں۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، پرندوں کو تابع میں نے کر دیا، تمام مخلوق کو میں نے ان کے تابع بنا دیا۔ اللہ پاک اس واقعے میں 2 چیزیں سمجھانا چاہتے ہیں، ایک تو یہ کہ دیکھو تاج نبوت میں عطا کرتا ہوں، بادشاہت میں عطا کرتا ہوں، حکومت میں عطا کرتا ہوں، تمام چیزوں کا اختیار میرے پاس ہے، میں نے کسی کو ساتھی نہیں بنایا، ہمسر نہیں بنایا، شریک نہیں بنایا، اپنا پارٹنر کسی کو میں نے نہ کبھی ٹھہرایا نہ ٹھہراؤں گا۔ فرمایا دیکھو ذرا سی مخلوق ہے، کیڑی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آئی، اور سلیمان علیہ السلام نے اس سے گفتگو فرمائی۔ پتہ چلا اللہ کے پاک پیغمبر ہو کر چھوٹی مخلوق سے بھی گفتگو فرمایا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام ہنس کے بولے، او کیڑی میں بادشاہ ہوں، تخت میرا ہوا اڑا کے لے کے چلتی ہے، پرندے میرے تابع ہیں، جن میرے تابع ہے، ہوا میرے تابع ہے، او کیڑی مانگ کیا مانگتی ہے، تو بڑی کمزور مخلوق ہے۔ کیڑی ہنس پڑی اور کہنے لگی، اے سلیمان علیہ السلام آپ دینے والے کب سے بن گئے؟ آج ہم مسلمانوں کو، آدمیوں کو، لکھے پڑھوں کو ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ کیڑی کیا کہتی ہے، عربی پاس کیا کہتا ہے؟ ذرا سی مخلوق کیا کہتی ہے، 60 برس کا عمر رسیدہ کیا کہتا ہے؟ حقیر مخلوق ہے، ذرا سی مخلوق ہے، کہنے لگی اے سلیمان علیہ السلام اگر آپ دینے والے بن گئے، بادشاہ بن گئے، ہوا پہ تخت اڑانے والے بن گئے، لو پھر دو، میں مانگتی ہوں۔ علامہ خازن رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، کیڑی کہنے لگی لو میں نے جھولی پھیلا دی، زد فی رزقی و عمری، اور سلیمان علیہ السلام جتنی روزی میرے پروردگار نے میری مقرر کر رکھی ہے اس میں سے کچھ بڑھا دو،
کچھ زیادہ کر دو، جتنی عمر میرے پروردگار نے مقرر کی ہے میری عمر بڑھا دو، میری زندگی بڑھا دو، میری حیاتی بڑھا دو، میری روزی بڑھا دو، زد فی رزقی و عمری، میری عمر بڑھاؤ، میری روزی بڑھاؤ۔ سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے، فرمانے لگے ہے تو ذرا سی ہے بڑی چلاک، ایسی چیزیں مانگتی ہے جو میرے اختیار میں نہیں۔ اللہ کی مقرر کردہ روزی سے میں کیسے بڑھا سکتا ہوں، اللہ پاک کی مقرر کردہ عمر سے میں کیسے بڑھا سکتا ہوں؟ کہنے لگی او سلیمان علیہ السلام، جب میری ایک روزی کا دانہ بڑھانے پہ آپ کو قدرت نہیں، ذرا کیڑی کا بھی عقیدہ سن، اپنے عقیدے کو بھی ہاتھ مار۔ لین ڈوری لگا کے لیے پھرتا ہے، کبھی بیوی کو فلاں دربار پہ لے کے جاتا ہے، کبھی فلاں دربار پہ لے کے جاتا ہے، اور رب ذوالجلال کی قسم کیڑی کہتی ہے اور تخت سلیمانی موجود ہے، سر پہ تاج نبوت ہے، بادشاہت ہے، روئے زمین کی بادشاہت ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اللہ میاں نے سب کچھ دے رکھا ہے، مگر کیڑی کہتی ہے لو میں نے جھولی پھیلا دی، آؤ میدان میں، دو میری عمر بڑھاؤ۔ سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے ہے تو مخلوق چھوٹی سی ذرا سی، پر ایسی چیزیں مانگ بیٹھی ہے جو میرے خود اختیار میں نہیں، میرے قبضے قدرت میں نہیں۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر چل رہا ہے، ہر چیز اپنی برادری کی، اپنی قوم کی وفاداری کرتی ہے۔ آج انسان بالخصوص مسلمان اپنی برادری کا، قوم کا غدار ہے، محلے کا غدار ہے، شہر کا غدار ہے، قوم کا غدار ہے۔ ہمارا ہر آدمی ایک دوسرے کے ساتھ غداری کرتا ہے، چال بازی سے کام لیتا ہے، ہیرا پھیری سے کام لیتا ہے، جھوٹ سے کام لیتا ہے، دنیا بھر کے فریب سے کام لیتا ہے، مکر سے فریب لیتا ہے۔ قرآن کریم ہے، سورت نمل ہے، خود مکوڑے کے نام پر سورت نازل ہوئی، میدان میں کھڑا ہوا اور کہنے لگا قالت یا نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم۔ بڑے بڑے مولویوں کی تقریریں سنی ہوں گی، مکوڑے کی تقریر بھی سنو۔ قرآن کریم کو مکوڑے کی تقریر پہ پیار آ گیا، کہتا ادخلوا مساکنکم، او میری برادری، او چمٹیوں، کیڑیوں، مکوڑوں، ادخلوا داخل ہو جاؤ، مساکنکم اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، اپنے بلوں میں چلے جاؤ، اپنے ٹھکانوں میں داخل ہو جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، ان کے پاؤں کے نیچے تم روندے جاؤ گے، پاؤں کے نیچے کچل کے مر جاؤ گے۔ او میری برادری، او میری قوم، او کیڑیوں، ادخلوا مساکنکم۔ ذرا ہمیں بھی سوچنا چاہیے، کبھی ہم نے بھی برادری کو خبردار کیا؟ اور اگر کوئی پتہ بھی چل گیا، چپ کر جاؤ، چپ کر جاؤ، اپنے مرسن بتلانا نہیں، خطرے سے آگاہ نہیں کرنا۔ اور اگر کسی نے کیا تو اس کو پاگل بتایا کہ یہ تو یوں ہی کہا کرتے ہیں۔ مکوڑے نے قوم کے ساتھ وفاداری بھی کی، اور اگلی بات کہی ہے قرآن مجید میں، اللہ پاک کو پیار آ گیا، وہ بات بھی نقل فرما دی۔ یعنی مکوڑے کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام غیب جانتے ہیں۔ اب یہ ایسے میں نے تو نہیں بنائی، نہ کسی مولوی نے بنائی، نہ کسی پیر نے، نہ کسی فقیر نے، نہ کسی درویش نے، نہ کسی قلندر نے، نہ کسی ملنگ نے۔ یہ قرآن کسی کے بس کا نہیں، اسی لیے تو اس کے نزدیک نہیں آتے لوگ۔ ہر
चीज बदली जा सकती है। रेडियो की खबरों में रोजाना तब्दीली होती है, टीवी की खबरों में रोजाना तब्दीली होती है, अखबार की खबरों में रोजाना तब्दीली होती है। कुरान के ऐलान में, कुरान के कानून में, अल्लाह के फरमान में कभी कोई तब्दीली नहीं हुई। ये ईमानियात में से है। जिसका ईमान ये है कि कुरान भी रोज बदलता है, उसका ईमान ही नहीं। कहता है उदखुलू मसाकिनकुम, अपने बिलों में, सुराखों में चले जाओ। क्यों ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदहु व हुम ला यशउरून। सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर के पैरों के नीचे आकर कुचल जाओगे। व हुम ला यशउरून, और उन्हें पता भी न चलेगा हमारे पैरों के नीचे कौन आ गया और क्या आ गया। इसलिए वो तो बेचारे बेखबर होंगे, तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा, बचने की कोशिश करो। फतबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा, खुदाबंद करीम ने परिंदों की बातें, कीड़ी मकोड़ों की बातें कुरान मजीद में नकल कर दी और फरमाया कि देखो इनका अकीदा इस तरह से है तो तुम्हारा उसके खिलाफ क्यों हो। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तख्त चलता था। परिंदे पानी का पता लगाते थे, अच्छे ठिकाने का पता लगाते थे। आजकल दुनिया में वायरलेस सेट हैं, आगे लोग जाकर के बादशाहों का ठिकाना बनाते हैं। आजकल तो ज्यादा यही देखना पड़ता है ना कि जाके जगह की हिफाजत करो, कोई आकर बम ना दबा जाए। उस जमाने में बम शम तो नहीं थे, अलबत्ता इतने बड़े लश्कर के ठिकाने को देखना होता था। तो हुदहुद, दरखान पक्षी जिसको अरबी में हुदहुद कहते हैं, वो पते लगाया करता था ज्यादा कि इधर को जाना चाहिए, ये इधर को जाना चाहिए। वतफक्कद तैर फक़ाल मा लिया ला अरल हुदहुद। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हुदहुद कहां गया, बहुत देर हो गई। पता लगाने गया था हमारे ठिकाने का, पानी वानी का, हम तख्त किधर को उड़ाएं, कहां जा करके उतारे, खबर लेकर अब तक क्यों नहीं आया। वतफक्कदत तैर फक़ाल मा लिया ला अरल हुदहुद अम कान मिनल गाइबीन। कहां गायब हो गया, हुदहुद क्यों नहीं आया, दरखान पक्षी आया क्यों नहीं, उसने अपनी ड्यूटी को पूरा ना किया, जवाब देने क्यों नहीं आया, मुझे बतलाने क्यों नहीं आया। प्रोग्राम में देर हो रही है, हमारा निजाम बिगड़ रहा है, वो आया क्यों नहीं। काफी देर हो गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए, गुस्से में आ गए। अम कान मिनल गाइबीन, कहां गायब हो गया, आया क्यों नहीं, खबर क्यों नहीं दी, कहां चला गया, कहीं बागी तो नहीं हो गया, कहीं मर तो नहीं गया, गया कहां। अम कान मिनल गाइबीन, फरमाया ला उअज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदा, जब वो आएगा उसे बड़ा सख्त अज़ाब दूंगा, सजा दूंगा, उसको परेशान करूंगा, उसको मारपीट करूंगा, सजा दूंगा। देर क्यों लगाई, मैं नबी की बात पर अमल क्यों ना किया। कुरान करीम पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते सारी उम्र गुजर गई, हमें आज तक पता नहीं चलता अल्लाह का कुरान हमसे क्या मुतालबा करता है। सुनते सुनते यूं ही गुजर जाते हैं, पढ़ते पढ़ते यूं ही गुजर जाते हैं। लउअज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदन औ लअज़बहन्नहु औ लयतियन्नी बिसुल्तानिन मुबीन।
सुलेमान अलैहिस्सलाम गुस्से में बैठे हैं। मुल्क के बादशाह, हवा के बादशाह, परिंदों के बादशाह, तख्त के बादशाह, ताजे नबूवत सर पे है, पूरी हुकूमत हवाले है। जिन ताबे, दौ ताबे, सारे जानवर परिंदे ताबे हैं, तमाम की तमाम मखलूक को हाथ में रखा हुआ है, गुस्से में बैठे हैं। लउअज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदा औ लअज़बहन्नहु, ज़िबह कर दूंगा, छुरी फेर दूंगा, कत्ल कर दूंगा, काट के फेंक दूंगा। अब तक आया क्यों नहीं? अल्लाह का पैगंबर जलाल में है, गुस्से में आए हुए हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम। अल्फाज से आपको अंदाजा हो गया होगा बगैर गुस्से की इतनी बात क्यों फरमाते कि मैं ज़िबा कर औलादबहन्नहु, या तो कोई वजह माकूल बताएगा देर लगने की, वरना कत्ल कर दूंगा, ज़िबा कर दूंगा। उसने देर क्यों लगाई? तर्जुमा भी कभी देख लिया करो, अल्लाह के कुरान को हाथ लगाने से फांसी नहीं चढ़ता आदमी। हमने सब ने रल मिलकर अल्लाह के कुरान को छोड़ा हुआ है। ताजरों ने छोड़ा, जिम्मेदारों ने छोड़ा, अफसरों ने छोड़ा, डॉक्टरों ने छोड़ा, हत्ता के पीर और मौलवियों के तो काम का ही नहीं रहा कुरान करीम। हमारी तो ये अल्लाह का कुरान जड़े काटता है, ले देकर मुर्दों के काम का रह गया। फरमाया हुदहुद है कहां? बार बार पूछते हैं। चारों तरफ परिंदे ऊपर फिर रहे हैं जो सैकड़ों हजारों मील से देखते हैं। आया नजर के नहीं जी? कहीं नजर आया हुदहुद के नहीं जी? फरमाया ज़िबा कर दूंगा, या कोई माकूल वजह करके बतलाएगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम गुस्से में बैठे हैं। अचानक परिंदों ने खबर दी कि आ रहा जी। फरमाया अच्छा चलो ठीक है, आने दो। आया है हुदहुद। सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त पे बैठे हैं। हाँ भाई, कहां गया था? इतनी देर क्यों लगाई? कहां रहा? खुदा की कसम मुसलमानों, हुदहुद के बयान को सुनो और अपने गिरेबान में झांकी पाओ और झांक कर देखो। उसने ये नहीं कहा कि मुझे भूख लग गई थी, मैं खाना खाने लग गया, दाना खाने लग गया, मुझे प्यास लग गई थी, पानी पीने चला गया, या मैं रास्ता भूल गया, भटक कर दूर चला गया, इस वजह से मुझे देर लग गई। हुदहुद आ गया, आके बयान शुरू करता, इन्नी वजदतुम ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, ऐ बादशाह, इन्नी वजदतुम राअतन तमलिकुहुम, ऐ बादशाह बड़ी अजीब खबर लाया हूं, बड़ा अजीब मंजर देख कर आया हूं। इन्नी वजदतुम राअतन तमलिकुहुम, मैं एक औरत को देख कर आया हूं जो बादशाह बनी बैठी है। इन्नी वजदतुम राअतन तमलिकुहुम व ऊतियत मिन कुल्ली शैइन व लहा अर्शुन अज़ीम। सुभान अल्लाह, हुदहुद का बयान देखो, बादशाह के दरबार में बयान दे रहा है, सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में बयान दे रहा है, अपने देर लगाने की वजह बता रहा है। कहता है मैं निकलता ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम ऐसे इलाके की तरफ निकल गया। इन्नी वजदतुम राअतन तमलिकुहुम व ऊतियत मिन कुल्ली शैइन व लहा अर्शुन अज़ीम। मैं एक औरत को देखकर आया हूं, वो बादशाह बनी बैठी है, उसका मुल्क है, उसकी बादशाहत है, तख्त पर बैठी है। और साथ साथ एक और बात कही हुदहुद ने
कुरान करीम भी एक एक, हम तो इतने बड़े भी नहीं, उलमा की जूतियां उठाने वालों में भी शामिल ना हो सके। अल्लाह पाक अल्लाह वालों के साथ क़यामत में हशर फरमा दे। बिनबई यकीन औला अज़बान्नहु औला यातियन्नी बिसुल्तान मुबीन फमकसा गैर बईदिन फक़ाल अहत्तु बिमा लम तुहित बिही वजिअतुका मिन सबइन बिनबई यकीन। और मसला हल किया पहले हुदहुद ने। फमकसा गैर बईदिन, दूर निकल गया मैं, दूर चला गया मैं। फक़ाल अहत्तु बिमा लम तुहित बिही वजिअतुका मिन सबइन बिनबई यकीन। मैं ऐसी जगह गया था ऐ मेरे बादशाह जहां का तुझे भी पता कोई नहीं। ऐसी खबर दूंगा, ऐसी बात बताऊंगा, ऐसा किस्सा सुनाऊंगा, ऐसे हालात बताऊंगा। वजिअतुका मिन सबइन बिनबई यकीन, सच्ची बात बताऊंगा, पक्की बात बताऊंगा। ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, ऐसी चीज देखकर आया हूं जिसका तुझे भी पता कोई नहीं, आपके इल्म में भी नहीं। अब उसने आगे बात की कि मैं एक औरत को देखकर आया हूं, वो बादशाह बनी बैठी है। तो इसमें क्या ताज्जुब की बात हुई कि एक औरत अगर बादशाह है तो होने दो, हुआ ही करती है, मर्द भी होते हैं, औरतें भी बादशाह बनी जाया करती है, हो क्या गया? इसमें अजीब बात क्या है? तूने देर क्यों लगाई? तवज्जो करना भी सारे हजरात इस वक्त, असल मफहूम की बात अब आ रही है कि देर लगाने की वजह, मैंने तुझे इसलिए तो नहीं भेजा कि तू तलाश करता फिर मेरे सिवा किसी और की हुकूमत भी है कि नहीं। मैंने तुझे इसलिए तो नहीं भेजा था कि तू लोगों के मुल्क चेक करता फिर के वहां कैसे लोग हैं, क्या हो रहा है। ये बात बता करके हुदहुद तरखान पक्षी परिंदा पशेमान होकर कहता मुझे दुख लगा उस मुल्क में जाकर। क्यों? खाने को नहीं मिला? नहीं। पीने को नहीं मिला, ये बात है? कहता नहीं नहीं। फिर तुझे दुख क्यों लगा? तू तो परिंदा है, तुझे क्या तकलीफ पहुंची? हैरान कुल बात क्या देखी, अजीब बात क्या देखी? कहता सुलेमान अलैहिस्सलाम मेरा तो जिगर फट गया। वजदतुहा व कौमुहा यसजुदून लिशम्सी, मैंने उस औरत को भी और उसकी कौम को भी सजदा करते देखा सूरज को, मेरा जिगर फट गया। सूरज के पुजारी हैं, सूरज को खुदा मानते हैं, सूरज की पूजा होती देखी है, सूरज को सजदा करते देखे हैं। पक्षी कहता मुझे बुरा लगा और मेरा जिगर फट गया, मुझे तकलीफ हुई, इसीलिए तो मुझे देर लग गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम के बंदे होकर खुदा के सिवा किसी और के आगे सर झुकाए बैठे। और मुसलमान लोग परिंदे को बुरा लग गया, मगर तू कहता नहीं नहीं, ये भी तो अल्लाह के बनाए हुए हैं। तरखान पक्षी अच्छा, परिंदा अच्छा। वजदतुहा व कौमुहा यसजुदून लिशम्स मिन दूनिल्लाह। है जितने लोग भी चोरी करते हैं, कभी किसी चोर ने अपनी चोरी को चाहे 50 बरस चोरी करते करते हो गया, उसने चोरी को इबादत कभी नहीं समझा। शराब पीते उम्र गुजर जाए, कभी शराब को इबादत नहीं कहने का।
بدکاری کرتے کرتے عمر گزر جائے کبھی اس کو اجر و ثواب نہیں کہنے کا. شرک ایسی لعنت ہے کہ گناہ بھی کرتا ہے اور اس کو عبادت سمجھتا ہے. اس لیے فرمایا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ. ہدہد کہتا ہے میں دیکھ کر آیا ہوں, معلومات کر کے آیا ہوں, میں پورا پتہ لگا کے آیا ہوں سورج کی پوجا ہو رہی ہے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر رکھا ہے کہ یہ راستہ بڑا اچھا ہے. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ, سیدھے راستے سے ان کو روک رکھا ہے. جو بات ترکھان پکھی کو بری لگی, ہدہد کو بری لگی, کیڑی مکوڑوں کو بری لگی, وہ آج ہمیں اچھی لگتی ہے. سلیمان علیہ السلام نے, اب یہ تو ناممکن تھا نا شرک کی بات سن کر پیغمبر چین سے بیٹھ جائے. یہ تو ہمارا زمانہ ہے نا او میاں, جیسے کوئی کرتا ہے کرنے تو ہمیں کیا لینا. ہمارے یہاں ملتانی زبان میں کہہ دیتے ہیں نا راضی بننے سے بیسی سانکو کیا. یہ بات نہیں, بیماری بڑھتی. اگر ٹی وی کی بیماری کے برتن استعمال کرنے سے ٹی وی پھیل سکتی ہے, چیچک والے مریض کے ساتھ اختلاط کی وجہ سے مرض پھیل سکتا ہے, تو شرک کرنے سے شرک کی بیماری نہیں پھیلتی. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ. پرندہ کہتا ہے سیدھے راستے سے روک رکھا ہے شیطان نے ان کو. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا خوب چیک کر کے آیا تو, کہ جی ہاں اسی لیے تو دیر ہوئی حضرت, مجھے بڑی تکلیف ہوئی. پروردگار عالم کے سوا کسی اور کی پوجا, کسی اور کو سجدہ, کسی اور کے سامنے پیشانی جھکانا. كنت من الكاذبین, ہم ابھی پتہ لگا لیتے ہیں تیرے. اس زمانے میں ڈاکیے نہیں تھے, ٹھیلے بند نہیں ہوا کرتے تھے. آج کی ڈاک تو گم ہو سکتی ہے, سلیمان علیہ السلام کا ڈاکیا بڑا پکا ہے, وہ کیسے گم کر دے گا. خط لکھا سیدنا سلیمان علیہ السلام نے, اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. یہ خط ہے سلیمان علیہ السلام کی طرف سے. شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سیدنا سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہو کر, تخت شہنشاہی پہ متمکن ہو کر, پرندوں کا بادشاہ, جنوں کا بادشاہ, ساری خلقت کا بادشاہ, زمین کے اندر رہنے والی ساری مخلوق کا بادشاہ سلیمان علیہ السلام کہتا ہے بڑا مہربان ہے, بڑا کریم ہے, بڑا رحیم ہے. سلیمان علیہ السلام کی طرف سے یہ خط تجھے پہنچ رہا ہے, یا تو لڑائی کے لیے تیار ہو جا یا فرما برداری قبول کر. پیغمبر کیسے خاموش ہو سکتے تھے؟ خدا کی قسم اگر آج کوئی پیغمبر زندہ ہوتا, لڑائی کرتا ہم تمام لوگوں سے. میلے ٹھیلے لگا رکھے ہیں, مزار ولی کا تھیٹر, اولیاء کرام کے مزاروں پہ کنجریوں کے ناچ کیوں, اللہ والوں کے درباروں میں ڈھول ڈپڑا تبلا سرنگی کیوں. ہدہد خط لے کر کے دوڑا ہے, اڑتا اڑتا جا کے روشن دان میں بیٹھا ہے. حضرت بلقیس جو بادشاہ تھی اس ملک سبا کی, جس اور یہ نہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے تو پہنچانا میرے ذمے لگایا ہے, پھینک کر بھاگ آتا.
بیٹھا ہے انتظار میں. بلقیس اٹھتی ہے، جاگتی ہے، خط سینے پہ پڑا ہوا ملتا ہے، اٹھا کر کھولتی ہے، پڑھتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، دل میں یقین آ جاتا ہے میں اتنی طاقتور بادشاہ ملک سبا کی ملکہ میں. یوں لکھا علماء کرام نے، بلقیس کی قوم اتنی طاقتور تھی، اتنی طاقتور قوم تھی بلقیس کی، ایک ہاتھ سے 500 من کا پتھر اٹھا کر پھینکا کرتی تھی. ہاں، یہ نہ سمجھنا کہ حضرت بلقیس کا جو حدود پتہ لگا کے آیا تو پلاسٹک کے کھلونوں پہ بادشاہت نہیں کر رہی تھی. اور یہ ترجمہ میں نے خود نہیں گڑھا، قرآن کریم پڑھ کر دیکھو. مفسرین نے لکھا ہے کہ ملک کے سبا سے بڑھ کر طاقتور قوم اس زمین کے تختے پہ آئی ہی نہیں. یعنی اندازہ لگا ایک ہاتھ سے 500 من کا پتھر اٹھا کر پھینکا کرتے تھے، اور جس کے سر میں لگتا تھا انشاءاللہ اس کا بھی کچھ نہیں بگڑتا تھا. وہ سر بھی تو ایسا ہی ہوگا نا، جیسے ہاتھ ہوں گے ویسے ہی سر ہوں گے. آج ہمارے ہاتھ ہیں ویسے ہی، جیسے ہاتھ ہے ویسے ہی سر ہیں. ویسے ہی الحمدللہ ہم کو ڈالتا شریف مل رہا ہے. جیسے قد و قامت. یہی تو وجہ ہے کہ اللہ میاں نے یہ ریل، موٹر، کار، ہوائی جہاز، سکوٹر، سائیکل اسی لیے تو عقل میں ڈال دیے کہ ڈالٹا کھا کھا کر تم ویسے بت بن گئے ہو، اپاہج بن گئے ہو، ہلنے چلنے کے قابل تو رہے نہیں، لو بیٹھے بیٹھے کس کا کرو. جب تک لوگوں میں طاقت تھی اللہ میاں نے موٹر، کار، ہوائی جہاز، ریل چلائے ہی نہیں. ملک سبا بڑی طاقتور قوم تھی. قرآن کریم میں ان کا کئی جگہ ذکر آتا ہے. مستقل ایک سورت ہے قرآن کریم کی، سورت سبا کے نام سے. 22ویں پارے میں یہ سورت ہے. اتنے طاقتور لوگ تھے، 500 من کا پتھر ایک ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینکا کرتے تھے. جس کو لگتا تھا اس کا بھی کچھ نہیں بگڑا کرتا تھا، یوں ہی ذرا سی خراش آتی تھی. بلقیس اٹھی. عقل مند لوگ ایسا ہی کیا کرتے ہیں. بے عقل بادشاہ، بے عقل وزیر، بے عقل امیر، بے عقل ذمہ دار ہوش کھو بیٹھتا ہے، جلال میں آ کر حکم دے دیا کرتے ہیں یوں کرو. بلقیس اٹھی اور اس نے اپنے وزراء کو، اپنی پارلیمنٹ کو طلب کر لیا. سمجھدار عورت تھی، ورنہ کہتی جا جا کون ہے سانو مسلمان بنانا آیا. میری بات ساتھ نہیں دیکھی، کتنی طاقتور قوم میرے پاس ہے. کون ہے جو مجھے اعلان کرتا ہے یا مسلمان ہو جا یا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جا. وزیر اکٹھے کیے. اللہ میاں قرآن یہ آیتوں کا ترجمہ کر رہا ہوں، یہ پکی روٹی کچی روٹی نہیں میں پڑھ رہا ہوں. حضرت بلقیس نے اپنے وزراء، اپنے سفراء، اپنے پارلیمنٹ کے ممبروں کو اکٹھا کیا. قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری. اور میری پارلیمنٹ کے لوگوں، اور میرے وزیروں، میرے سفیروں اور میرے ممبروں، بڑی آزمائش میں ہم لوگ آ گئے. ذرا غور کرو، ذرا سوچو، ذرا سمجھو، ذرا اس بات پر سنجیدگی اور متانت سے غور کرو. ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون. کیا ارادہ ہے تمہارا؟ یہ سلیمان علیہ السلام کوئی پیغمبر ہے، بادشاہ بھی ہے، وہ ہمیں اعلان جنگ کرتا ہے اور یا کہتا ہے خدا کے ماننے والے بن جاؤ. واتونی مسلمین.
یا کہتا ہے ایک خدا کی پجاری بنو، سورج کی پوجا چھوڑو، چاند کی پوجا چھوڑو، احکم الحاکمین پروردگار عالم کی پوجا کرو جو سورج کا بھی خالق ہے، تمہارا سب کا خالق و مالک ہے، یا اس ایک معبود کو ماننے والے بنو، ورنہ جنگ قبول کرو۔ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون۔ اور میری پارلیمنٹ کے لوگوں، تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں کیا جواب دوں اسے؟ وزیر بولے، اللہ پاک نے وہ بھی نقل کر دیا، کہنے لگے قالوا نحن اولو قوت واولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین۔ کہنے لگے ڈلی ڈلی کیسے بول رہی ہے؟ تجھے پتا ہے ہم کتنے طاقتور لوگ ہیں؟ تجھے قوم سبا کا اچھا بھلا پتا ہے، ملک کا پتا ہے، ہم تیری رعایا ہے، ہم تیری قوم ہے، ہم تیرے پیچھے ہیں۔ نحن اولو قوت واولو بأس شدید، رگڑ کے رکھ دیں گے، پیس کے رکھ دیں گے، تباہ کر دیں گے، تو اعلان جنگ قبول کر لے، تو گھبرانا، ہم کتنی طاقتور قوم ہے۔ والامر الیک فانظری ماذا تأمرین۔ بلکہ اس کی صلاح یہ تھی کہ پیغمبر کے خط کا جواب صحیح طریقے سے اچھا بھیجوں گی، پر پارلیمنٹ سے منظوری لے لوں، اپنے وزیروں سے منوا لوں، اپنے سفیروں سے منوا لوں، اپنی قوم کو اعتماد میں لے لوں۔ ہائے ملک سبا کی عورت بادشاہ کی کھوپڑی میں تو یہ بات آ گئی کہ قوم کو اعتماد میں لیے بغیر کام نہیں چلے گا، اور آج کسی کی کھوپڑی میں یہ بات نہیں آتی۔ قوم کو کوئی نہیں سمجھتا، ملت کو ملت کوئی نہیں سمجھتا، برادری کو برادری کوئی نہیں سمجھتا۔ حضرت بلقیس کی امید کے خلاف ہوا۔ امید یہ تھی کہ یہ میری بات کی تائید کریں گے کہ بھئی بات لڑنا اچھا نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا اعلان جنگ قبول کرنے کے بجائے ان کی تبلیغ قبول کریں گے، اللہ کی وحدانیت کو مانیں گے، اللہ پاک کو ایک معبود اور اسی کی پرستش کی جائے گی۔ قوم پڑ گئی الٹی، قوم کا مزاج بگڑا ہوا، طاقتور قوم۔ یوں لکھا مفسرین نے کہ ایک ایک آدمی کی خوراک بھی کئی من تھی۔ شکر ہے اس زمانے میں ختم کا رواج نہیں تھا، نہیں تو 2 ہی مولوی سارا ملک کھا جاتے ہیں۔ ساری قوم بگڑ اٹھی، ہم طاقتور ہیں، قوت والے، نحن اولو قوت۔ قرآن کریم کے الفاظ پر غور کرو۔ بلقیس کی دانائی کے اللہ پاک نے قرآن کریم میں تعریف کی ہے۔ پارلیمنٹ میں کھڑی ہو کر کے کہنے لگی قالت ان الملوک، قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ۔ کہنے لگے او پاگلوں والی باتیں نہ کرو۔ جب 2 بادشاہ لڑائی کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے ہیں، اور جو 2 بادشاہ کی جب لڑائی ہوا کرتی ہے، لڑائی اور فساد مچا کرتا ہے، وجعلوا عزت اہلها اذلہ، ارے عزت والے لوگ بھی ذلیل ہو جایا کرتے ہیں۔ کیا بات کہی حضرت بلقیس علیہ السلام نے۔ کافرہ تو تھی، مشرکہ تو تھی، لیکن عقل سلیم رکھتی تھی۔ کہنے لگی لڑائی اچھی چیز نہیں، لڑائی بہت بری ہے، قابل لوگ ذلیل ہو جایا کرتے ہیں، عزت والے ذلیل۔ وجعلوا عزت اہلها اذلہ،
عزت والے ذلیل ہو جایا کرتے ہیں. لڑائی بہت بری چیز ہے, دنگا فساد بہت بری چیز ہے. ارے عورت نے تو یہ بات کہہ ڈالی کہ لڑائی اچھی چیز نہیں, اور آج ہر مرد, ہر سمجھدار آدمی دو لڑتے ہوئوں کو انگلی تو مار دے گا, خبر شاباشی, بہرا نہیں. کبھی کوئی یہ صلاح نہیں دے گا آپس میں رس جاؤ, ٹھہ جاؤ, صبر کر جاؤ, اپنی حلال کمائی کچہری والوں کو نہ کھلاؤ, پولیس والوں کو نہ کھلاؤ, اپنے بچوں کو کھلاؤ, اپنے پیٹ میں ڈالو اور نہ ان کو پالو. اور جو ایسی بات کرتا ہے اس کی بات کی طرف ویسے توجہ نہیں دیتے لوگ. کہنے لگی قالت الملوک اذا دخلوا قریۃ, بستی کا نام لیا اس نے تو شہروں کا نام بھی نہیں لیا. کہنے لگی جس بستی میں دو بادشاہ لڑتے لڑتے چلے گئے وہ بستی بستی نہیں رہے گی, وہ بربادی ہو جائے. یہ سارا منظر دیکھا ہدہد نے. پرندہ ہے, پرندہ ہے, پرندہ, انسان نہیں. بی اے ایف اے پاس نہیں ہے, میٹرک مڈل پاس نہیں ہے, کالج میں اسٹوڈنٹ نہیں رہا یہ, نہ کہیں پروفیسر لگا, نہ انجینئر لگا, نہ کسی عربی مدرسے کی سند اس کے پاس ہے, نہ مولوی ہے, نہ مولوی فاضل ہے, نہ عربی ہے, نہ عالم ہے, نہ عربی پڑھی, نہ فارسی پڑھی. ساری بات کو سن کر پارلیمنٹ کی کارروائی کو, جس طرح تمہارے یا اخباروں میں نہیں آیا کرتا, ریڈیو پہ آتا ہے کہ قومی اسمبلی کی جھلکیاں, جھلکیاں نہیں آیا کرتی. ہدہد نے ساری جھلکیاں لے لی اور بغیر کیمرے کے لی. کمڑا رہ آئے ہدہد, ورنہ اس زمانے میں اگر رنگین ٹی وی بنا لیتا تو 15-15 ہزار روپے تو کماتا. گھر میں آتا ہو یا نہ ہو وی سی آر ضرور چاہیے. اللہ کے ولی, تو اپنی بیٹی کو وی سی آر دکھا کر کے پھر اس کو ولی بنانا چاہتا ہے, تیری مت ماری گئی. تمہاری عقل پہ پردے پڑ گئے, تم گھروں میں وی سی آر چلا کر دکھا کر گھروں کو شرم والا, غیرت والا, حیا والا, معصوم والی آنکھیں بچیوں کی رکھنا چاہتے ہو. ہدہد نے آ کر کے پارلیمنٹ کی جھلکیاں اور سارے کا سارا سلیمان علیہ السلام کو بتلا دیا کہ لو میں نے تمہارا خط پہنچا دیا اور وہاں کا یہ جواب ہے اور یہ میں کارروائی دیکھ کر آیا ہوں. تو سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ حضرت بلقیس سنجیدہ ہے, بڑی سمجھدار عورت ہے, اور وہ بادشاہت کے لائق ہے, اور وہ بڑی عقل مند ہے, اور قوم اس کی طاقت کے نشے میں پاگل ہو گئی. سلیمان علیہ السلام نے ایک جن سے کہا کہ حضرت بلقیس کا تخت کتنی دیر میں لاؤ گے, کہ تختی منگوا لے, یہاں ملکہ اور مالک اکٹھے ہو جائیں گے اور وہ پتھر اٹھا کر مارنے والی قوم کو پوری اکٹھا دیکھ لیں گے. وہ ایک جن کہنے لگا جی شام کو آپ سو جائیں گے, انشاءاللہ صبح کو ہم لا کر پیش کر دیں گے. دوسرا کہنے لگا بس. اس نے کہا اور کیا, کہ جی میں 1 گھنٹے میں لا دوں. ایک اور جن کھڑا ہوا, وہ کہنے لگا جی ہم 5 منٹ میں لا دیں گے انشاءاللہ. ایک کہنے لگا قبل یرتد الیک طرفک, آپ پلک جھپکیں گے کہ تخت سامنے رکھا ہوگا. یہ ہو جا جن آج کل ایک مینو لب جاوے نا مزے ہی آ جائے. سارے تخت اتنے کٹھے کر لاؤں اپنی مسیطے, سارا نو پوچھا دسو ان تا کی رائے, بندے ہو کہ نہیں بندے. کہاں میرے قابو آئے جن. ویسے متھا مارنے کو دل نہیں کرتا, دل تو کئی مرتبہ کرتا کہ ایک جن قابو کر کے اچھا ہے, کبھی اس کو پکڑوا لیا, کبھی اس کو منگوا لیا. خود ہی جس کے گھر میں چھوڑ دیں گے, گھر والے ہمارے پاس آئیں گے, ہم کہہ دیں گے 500 روپیہ دو, جن ہم اتار دیں گے. وہ چڑھایا ہوا تو ہمارا ہی ہے نا. خدا کی قسم اتنا بہترین ذریعہ, نہ ٹیلی فون کا بل آئے, نہ بجلی کا بل آئے. سوئی گیس تو ہم غریبوں کو دے کون. بڑا مزیدار کاروبار ہے, کوئی تکلیف نہیں, گاڑی میں نہیں چڑھنا, اشتہار نہیں چھپنا, اخبار میں نہیں آنا,
CID आकर के रिपोर्ट नहीं ले जाती, ना कोई मुखालफत करे ना कोई मुआफकत करे, बस मजे ही मजे। जिन कहने लगा, एक ने क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अन आतीका बिही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तरफुक। कुरान करीम ने उस जिन की तारीफ की जिसने यूं कहा ना, पलक झपकने में लाके दे दूंगा। तुम ये ना समझना कोई मलंग जिन था। कुरान करीम ने पहले बतलाया कि वो था आलिम, इंदहु इल्मुम मिनल किताब, उसके पास अल्लाह की किताब का इल्म था। हजरत बिल्कीस का तख्त मंगा लिया गया, सोई हुई थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया उठे, उठ खड़ी हुई, देखती है तो मुल्क दूसरा, हालात दूसरे। फरमाया मैं सुलेमान हूं अलैहि सलातु वस्सलाम, अल्लाह ने मुझे तख्ते शहनशाही भी दिया है, ताज नबूवत भी दिया है। तूने उस कौम में शिरक फैला रखा है, तो शिरक क्यों करती फिरती है? कहने लगी मेरा तो इरादा पहले मुसलमान बनने का था, मैं तो बन गई, लो मुसलमान बन गई। लेकिन डंडे से मुझे खुदा ना मनवाओ, समझा करके मनवाओ, बादशाह के रोब से ना मनवाओ। आप लोग भी सोचे, अगर खुदा तमाम लोगों को मजबूर कर देता कि हर आदमी हक परस्त हो, तो वो इस पे कादिर था। जो चोरी के इरादे से चले उसके पैर तोड़ दे, जो जिना के इरादे से चले उसकी आंख फोड़ दे, इस पे कादिर है वो। जो जुल्म करे उसके तख्त को पलट दे। लेकिन अल्लाह कहता है कि फिर इम्तिहान क्या हुआ, आजमाइश क्या हुई? तो बल्कीस कहने लगी कि अल्लाह को मैं मानूंगी, मगर मुझे समझाओ भी सही। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया कि हम लोग डंडा नहीं चलाया करते, हम समझाया करते हैं। कहने लगी देखो सूरज कितना चमकीला, कितना नूर है इसमें, सारे जहान को मुनव्वर करता है। सुभान अल्लाह, कितना बेहतरीन खुदा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हौज बनवाया जिनों से और उसके ऊपर शीशा बिछा दिया और हजरत बल्कीस से कहा कि इस हौज के ऊपर से चलो। और बल्कीस चलने लगी, नीचे शीशा था और उसके नीचे पानी था। तो ऐसा मालूम हुआ कि पानी में चली गई हूं, सलवार को ऊपर को करने लगी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये क्या करती है? कुरान करीम कहता वक्का सफतान साक़ैहा, पिंडलियां भी उसकी नंगी हो गई, ऊपर सलवार कर ली। कहने लगी पानी में भीग जाएगी मेरी सलवार, मेरी सलवार पानी में भीग जाएगी। फरमाया किधर है पानी? नीचे बैठ करके क्योंकि शीशे पे बल्कीस ने हाथ फेरा तो हाथ को पानी लगा ही नहीं। नजर तो आता है पानी। तो कहने लगे कमली नीचे पानी है, शीशे में से परताव पड़ रहा है, खुदा और है, खुदा की तजल्लियात का परताव सूरज में पड़ रहा है। समझाया उसको। कहने लगी अब मैं मान गई कि वाकई चांद सूरज का खुदा, तेरा खुदा, मेरा खुदा, सारे जहान का खुदा कोई और है। खुदा के सिवा और कोई चीज किसी की मुश्किल कुशाई नहीं कर सकते। बात कर ली मैंने बादशाह से ताकि मैं जाकर खबर दूं और वो बच्चा कत्ल हो और मुझे इनाम मिले। इस इनाम का बेड़ा गर्क हो, इसके पीछे ना जाने क्या क्या हम लोग करते हैं। किसी का गला कटता है तो कटे, किसी का बेड़ा गर्क होता है तो हो, किसी की जान जाती है तो जाए, हमारे पैसे बने। नकली दवा बनाने वालों ने कभी नहीं सोचा, जुल्म करने वाले डॉक्टरों ने कभी नहीं सोचा, हरामखोर अफसरों ने कभी नहीं सोचा हम क्या कर रहे हैं, क्या असर पड़ेगा, किस तरह इसका नतीजा निकलेगा। अल्लाह पाक फरमाते हैं रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन, तेरा भी रब मैं, तेरे बाप दादा का भी रब मैं। अगर उनका पेट में पालता रहा तो मुझे अपनी किबरियाई की कसम, भूखा मैं तुझे भी नहीं मारूंगा। जुल्म ना कर, ज्यादती ना कर, हरामखोरी ना कर, किसी को पता चले या ना चले, तुझे कोई बड़ा अफसर पूछे या ना पूछे, हुकूमत तुझे कुछ कहे या ना कहे, और असल हुकूमत तो मेरी है। याद रख जब मैं पकड़ूंगा, इन्न बत्श रब्बिक लशदीद, जब मैं पकड़ूंगा छुड़ाने वाला तुझे कोई नहीं मिलेगा।
तीसरे दिन पूछता, कोशिश करता करता फिरौन के दरबार में पहुंच गया, बादशाह के दरबार में पहुंच गया, बादशाह से मुलाकात हुई। 30 दिन तक दरबारियों ने पूछा कि बात बता क्या है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, खास काम है, कोई बताने वाली बात है ही नहीं। जब फिरौन के पास पहुंचा, अल्लाह बड़ा बेनियाज है, फिरौन ने पूछा क्यों आया, क्या बात है। इशारे करता है, अल्लाह पाक ने जुबान गुंगी फरमा दी। मैं बचाने वाला बड़ा या तू मराने वाला बड़ा, मेरी मखलूक है, मेरा नबी है, मेरा पैगंबर है, मेरा रसूल है। मैंने मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को समझाया था, वो मजबूरन तेरे पास आई, कमीने और जालिम शर्म न आई, उसकी मजबूरी से नाजायज फायदा उठाने के लिए आ गया। अंदर पहुंचा, फिरौन पूछता कैसे आया, क्यों आया, जुबान गुंगी जवाब नहीं दे सकता। फिरौन ने अपने दरबारियों को बुला के कहा, तुमने इस गधे को अंदर क्यों आने दिया जो यहाँ बकवास करता है, मजाक करता है। उसने कहा बाहर लेकर के इसकी लतरेशन करो।